الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جن سے عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے، بلکہ وہ چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے متعین ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ وہی مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں۔ دیکھیے، پہلی چیز، بھول چوک کر کھا پی لینے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری 1933 کتاب الصوم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، روزہ چھوڑے نہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، گرچہ آدمی پیٹ بھر کر کھا لے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کو جو ہے روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے، چاہے وہ سوکھی مسواک ہو چاہے تر مسواک ہو، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح بخاری 1934 کتاب الصوم کی حدیث ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ جن کو میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی مسواک پر قیاس کرتے ہوئے، جو منجن، عام طور سے سوکھا منجن لوگ استعمال کرتے ہیں حلال، یا ٹوتھ پیسٹ جو استعمال کرتے ہیں، برش وغیرہ، وہ بھی احتیاط کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ احتیاط کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا عرق اندر نہ جائے، بلکہ جو ہے جس طرح آدمی دانتوں پر ان کو استعمال کرتا ہے پھر تھوک دیتا ہے، اچھی طریقے سے کلی کر لیتا ہے، تو ایسا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، منجن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو غلط قسم کے بھی بہت سارے منجن پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک جو ہے تمباکو والا پایا جاتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں تو کسی بھی حالت میں، چاہے روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ جو ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے مسواک پر ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ کا بھی استعمال روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ سرما بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ابو داؤد 2379 کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرما لگاتے تھے، تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پانی نہانے سے، یا گرمی زیادہ ہے سر پر پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ نہ ہی کلی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کلی کرنا، آدمی کا منہ سوکھ گیا، وہ کلی کیے، پانی اندر نہیں لے کر جائے، بس کلی کر کے تھوک دے، جیسے کہ وضو میں آدمی کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ابو داؤد 2365 کی حدیث ہے۔ بس ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھیے، وضو کرتے ہوئے بھی ناک میں پانی احتیاط سے چڑھائیے تاکہ اندر نہ جائے۔ اسی طریقے سے نہاتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کیجئے کہ ناک وغیرہ سے پانی اندر نہ جائے، بس احتیاط کا تقاضا یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہے۔ اسی طریقے سے احتلام سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ بعض نوجوانوں کی شکایت ہوتی ہے، آج میں سویا، احتلام ہو گیا، محتلم ہو گیا، انزال ہو گیا سوتے سوتے، تو اس سے کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ کیا میں روزہ چھوڑ دوں؟ بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے ہمیشہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر یہ بات مذکور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، روزہ جسم میں کوئی چیز داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، نکلنے سے نہیں۔ اسی طریقے سے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، فتاوی اسلامیہ کے اندر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے، مکھی کے حلق میں چلے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
سر میں تیل لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کنگھی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، مکھی حلق میں چلی جائے اچانک سڈن، کوئی جان بوجھ کے تو مکھی کھائے گا نہیں، کبھی کبھار اچانک ہوتا ہے مچھر یا مکھی منہ کے اندر چلے گا اور اندر چلے گئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین جو افطاری وغیرہ بناتی ہیں، کوئی چیز ایسا نمک کم ہے یا زیادہ ہے، اس کو جانچنے کے واسطے جو ہے ذائقے کے واسطے صرف زبان پر ایسا رکھ کر کے کیسا ہے تھوک سکتی ہیں، کلی کر سکتی ہیں، تو ایسا کر سکتی ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے تھوک جو منہ کے اندر آتا ہے، اس تھوک کے نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلغم جو ہے عام طور سے سردی ہو جائے آدمی بلغم جان بوجھ کر آدمی تو اندر نگلتا نہیں ہے، ویسے بھی باہر تھوک دیتا، لیکن کبھی کبھار ہوتا نا کہ آدمی سڈن اچانک اندر چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ اندر کی اندر ہی چلی جاتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تھوک بار بار آدمی جو ہے نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا میرا تھوک سے بھی، بار بار تھوکتا رہے، یہ تو ادب کے خلاف بھی ہے اور ایسا ہے بھی نہیں، تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری باب اغتسال الصائم، کتاب الصوم کے اندر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں وہاں پر بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، کتاب الصوم کے اندر وہاں پر بھی یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بھی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا چومنا جائز اور درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ابو داؤد 2383 کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی موجود ہے، یہ بھی جو ہے ابو داؤد کے اندر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوشی کے موقع پر اپنی بیوی کا بوسہ لیا روزے کی حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اب میں نے ایسا کام کر دیا کہ میں نے بوسہ لے لیا روزے کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر تم روزے کی حالت میں ہوتے اور کلی تم کرو، کلی روزے کی حالت میں ہو اور کلی کرو تو اس سے کیا ہوتا؟ تو کہا اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، کلی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو ہم وضو میں بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اس میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ تم نے بوسہ لیا نا، اس سے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے بیوی کو بوسہ لینے میں کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو، اس سے آگے جو ہے بات نہ بڑھے، وہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے انجیکشن روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں، بس یہ کہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، ہے نا، البتہ دیگر بیماری کے واسطے ہو، کسی اور چیز کے لیے ہو تو لگا سکتے ہیں، لیکن طاقت کا جس سے جسم کے اندر انرجی آئے، قوت آئے، طاقت آئے، وہ انجیکشن جو ہے نہیں لگا سکتے ہیں، بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں، انجیکشن کا لگانا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں کوئی آدمی سحری کرے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث 1704، صحیح مسلم 1110 کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس گئے ہوتے، ناپاکی کی حالت ہوتی اور ادھر جو ہے سحری کا وقت ہو چکا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سحری کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے غسل کرتے، پھر نماز کے لیے جاتے۔ یعنی آدمی اگر سحری سے پہلے وقت ہے غسل کر لے، اچھی بات ہے، بہترین چیز ہے، کر سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ ٹائم نہیں ہے، اگر میں غسل کرنے لگوں گا تو ادھر سحری کا وقت چلا جائے گا، اب میں کیا کروں؟ تو آدمی کیا کرے؟ بہتر ہے وضو بنا لے، بہتر ہے وضو بنا لے، بہتر ہے وضو نہیں بھی بنائے تب بھی کوئی پرابلم نہیں، وضو بنا لیا، جا کر کے سحری کر لیا، پھر اس کے بعد آدمی جا کر کے آرام سے غسل کر لے، پھر اس کے بعد نماز کی ادائیگی کرے، جائز اور درست ہے، کوئی مکروہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات، خود بخود قے آ جانے سے، جان بوجھ کر کے نہیں، خود بخود قے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 2381 کی حدیث۔ یہ اتنی ساری باتوں کا تقریباً 15 باتوں کا میں نے تذکرہ کیا، ان چیزوں سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے والا، ان پر عمل کرنے والا بنائے۔